بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ہسٹری کی بات ہے، ورلڈ ہسٹری کی بات ہے۔ تو اس میں بہت بڑے رائٹر ہیں، تو ان کا تعارف تو بعد میں کریں گے۔ بہت بڑا تعارف ہے ان کا۔ سندھی رائٹر ہیں یوسف شاہین صاحب۔ ان کی کتاب ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، آزادی کے علمبردار۔ مگر انہوں نے منظرنامہ ساری ورلڈ کا دیا ہے اس وقت کے۔ تو انقلاب چین کا ذکر ہے۔ دنیا کے 5 بہت بڑے انقلابات ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے کو مجموعی کریں گے تو 9 ہیں، مگر بہت بڑے انقلاب جو ہے 5 کہلائے جاتے ہیں، جن میں انقلاب چین بھی ہے۔ انقلاب چین کی کہاں سے ہسٹری آتی ہے؟ وہ تو قبل مسیح سے ہے، مگر کہاں وہ بہت بڑے ہم کہیں کہ ڈاؤن سائز تھے، اور اس کے بعد کس طرح وہ دنیا میں نامور ہوئے ہیں، وہ چھوٹا سا ریویو ہے جو آپ کے سامنے چاہوں گا پیش کروں۔ تو 1776 کی بات ہے۔ 1776 میں چائنا میں منچو کا ایک خاندان آیا جس سے کنگ ڈائنیسٹی کہتے تھے۔ کنگ کیوں سے آتا ہے؟ کنگ ڈائنیسٹی۔ کنگ ڈائنیسٹی دراصل 1644 میں ڈاکو قبیلہ تھا جو چائنا پر قابض ہوا، اور منچو سے آ کر وہاں انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ جیسے ہی کنگ ڈائنیسٹی نے اقتدار سنبھالا تو اپنے قبائل کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے بڑی بڑی پوسٹ پہ رکھا اور پورے چائنا پر چھا گئے۔ مگر کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا تو بغاوت نے رخ لیا۔ تو بغاوت پہ کہتے ہیں سب سے پہلے کنگ جو ان کے صدر تھے، بادشاہ تھے، وہ آئے۔ انہوں نے 53 عالم اور ادیبوں کو زندہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ وہ تھنک ٹینکر تھے، اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ بغاوت یہاں تک چلی کہ تبت میں صرف 2 لاکھ تبتی لوگوں کو مارا گیا۔ یہ کنگ ڈائنیسٹی کا ایک بہت بڑا جبر تھا جو پورے چائنا میں پھیل گیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک دوسرا گروپ آتا ہے جو ان کے اگینسٹ میں ریبیلین ہے، اور وہ ان سے جنگ لڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہینگ شو۔ ہینگ شو نے ایک دعویٰ کیا، وہ مذہبی لیڈر ہو کے ابھرا، اور اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں۔ اب چونکہ وہاں ایک مذہبی رجحان تھا اور بدھ مت پہلے سے رائج تھی، اور اسے بھی ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو بہت وقت لگا، مگر چونکہ وہ اس بربریت سے کچھ اچھے تھے، تو ہینگ نے ایک نعرہ لگایا کہ یہاں مذہب کا راج چلے گا، یہاں اور رواداری اور بدمعاشی نہیں چلے گی۔ اب دوسری طرف منظرنامہ کچھ اور تھا۔ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی پروان چڑھی ہوئی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا کام چائنا پر تھا، کیونکہ وہ اسے افیون فراہم کرتے تھے۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17ویں 18ویں صدی میں چائنا افیمی اوپیم کنٹری کے نام سے بہت مشہور تھا، اور پورے چائنا کے لوگ افیون پیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی فوج بھی افیون زدہ تھی اور وہ اپنی طاقت گنوا چکی تھی۔ اور ہینگ نے آتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ ہم آپ سے افیون نہیں لیں گے، مگر 1839 میں اوپیم وار کے نام سے 11 سال تک جنگ لگی ہے، جس میں چائنا کو بہت بڑے نقصانات سے درپیش ہونا پڑا۔ 15 بندرگاہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قابض کر لی، اور ان پر بہت بڑا جرمانہ چائنا پر عائد کر دیا۔ اب ہینگ اتنے مجبور ہو گئے تو کہتے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ اجتماعی خودکشی کر لی اور دنیا سے چلے گئے۔ اب بندرگاہوں کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے ہانگ کانگ کا علاقہ لے لیا، اور کہتے ہیں 61 ارب انہوں نے ان پر جرمانہ لاد دیا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کے ملک سے چلے جائیں گے۔ کرتے کرتے اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ بندرگاہیں ان کی گروی ہو گئی۔ 8 ممالک فرسٹ ورلڈ وار میں چائنا پر قابض ہو گئے، اور چائنا ایک سکڑ کر چھوٹا سا ملک بن گیا جس میں لاکھوں آدمی تھے جو بے بس تھے۔ اب ایسی صورتحال میں ایک اور آتے ہیں جو ایک انقلاب کی سی صورت لاتے ہیں، اور وہاں 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ پہلے صدر 1901 میں آئے جسے ڈاکٹر سن یات کہتے ہیں، وہاں سے جمہوری نظام چلتا ہے، مگر ماؤ زے تونگ آتے ہیں چائنا میں تو ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا کو یہ سمجھاتے ہیں کہ چائنا افیون کنٹری نہیں ہے، اوپیم نہیں لے گی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے جب ان کا کاروبار ختم ہوتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بالکل دیوالیہ پن پہ آ جاتی ہے، اور چائنا افیون کے اس مرض سے نکل آتا ہے، اور ایک انقلاب ہو جاتا ہے، فوج مضبوط ہو جاتی ہے۔
اس میں کہتے ہیں کہ باکسر ریبیلیون نے بڑا کام کیا تھا۔ یہ بغاوت کا ایک عنصر تھا جس میں کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے اور شاگرد اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ سب نے مل کر اس انقلاب کو پروان چڑھایا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح اوپیوم سے نکل آئے ہیں۔ اب کرنٹ صورتحال دیکھی جائے تو اکنامک ورلڈ میں کہتے ہیں کہ دا سپر پاور اکنامک جوائنٹ چائنا ہے اور سپر پاور ملک کی طرح وہ جی رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ وہ بزنس کا ایک بہت بڑا دیو ہے۔ اب افیون سے نکل کر اس طاقت تک کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی تھا۔ ماؤ نے کہا کہ اپنی ول کو بڑھاؤ، اپنی ول کے اندر جیو۔ انہوں نے ول پاور کو زندہ کیا، اس نشے سے نکلے، طاقت میں آ گئے اور اپنی خودداری میں آ گئے۔ زندگی میں آپ انفرادی طور پر جی رہے ہیں یا اجتماعی طور پر جی رہے ہیں، جب تک آپ اپنی ول کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کسی بھی طرح آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے، جو ہیرون میں مبتلا قوم تھی وہ ایک طاقت کا عنصر ہو کر ابھری ہے۔ آپ اپنی ول سے کام لیں، اپنی ول کو بڑھائیں، خود اپنے آپ پر ڈیپینڈ کریں تو کوئی بعید نہیں کہ آپ نہ صرف انفرادی طور پر ابھریں گے مگر اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔